السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری کی دنیا۔ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پارٹ 3 میں تبلیغ دین۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے تبلیغ دین کی لاہور میں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور آمد سے پہلے ہی اگرچہ اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، آپ کے آنے سے پہلے جو بزرگ یہاں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کی کاوشوں سے بہت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے، مگر ہندو پرہتوں کی اجارہ داری کی وجہ سے تبلیغ دین میں رکاوٹیں تھیں اور لاہور کی فضا مسلمانوں کے حق میں بڑی ناسازگار تھی۔ ان نگفتہ بے حالات میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور تشریف لانا اور تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا جہاد بالسیف سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لاہور میں آنے کا مقصد لوگوں کو دین حق کی دعوت دینا تھا، اور اس مقصد کے لیے آپ اپنے وطن غزنی کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ آپ کے پاس جو آتا اسے اللہ پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے، اسے دین اسلام کے عقائد سے آگاہ کرتے اور اس کے لیے بارگاہ خدا بندی میں فرماتے کہ خدا ان کو اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ لوگ آپ کے پاس آنے والے لوگوں کو آپ کی روحانیت کے باعث دینی اور دنیاوی فیض حاصل ہوتا۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے کئی مریضوں کو شفا نصیب ہونے لگی۔ لوگوں کی تنگ دستی عزت و خوشحالی میں بدل گئی۔ سب سے پہلے غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مشرف بے اسلام ہوا۔ وہ کوئی عام اور معمولی غیر مسلم نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ہندو راجپوت تھا جو لاہور کی غیر مسلم ریاست کا ایک اہم سیاسی اور کلیدی عہدے دار تھا۔ جب لاہور یعنی پنجاب کی ریاستوں کا غزنی سے الحاق ہوا تو کچھ عرصے بعد جب شہزادہ مجدد پنجاب کا حاکم بنا تو رائے راجو کو نائب حاکم پنجاب بنایا گیا تھا۔ کچھ عرصہ وہ اس اہم عہدے پر فائز رہا۔ آخر راج پات گھر بار چھوڑ کر جوگ اختیار کر لیا، اور جب استدراج کے مقام پر پہنچا تو رائے راجو جوگی کہلایا۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اس کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اس کو بہت نظر نیاز دیتے تھے۔ جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے تو اس کی شہرت اور نظر و نیاز میں کمی واقع ہوئی، جس پر وہ حضرت کے سامنے آ کھڑا ہوا اور آپ سے مقابلے کی ٹھان لی۔ آپ نے بہت پیار و محبت سے سمجھایا کہ میں کوئی شعبدہ گر نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی کمال دکھاؤں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اگر تم میں کوئی خوبی ہے، کوئی شعبدہ ہے تو دکھاؤ۔ اس پر جوگی رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پاپوش مبارک ہوا میں پھینک دی، جو جوگی کے سر پر کفش کاری کرتے ہوئے اسے زمین پر لے آئی۔ اس کرامات سے متاثر ہو کر جوگی آپ کے قدموں میں گر گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اسے اپنی بیعت میں لے لیا۔ آپ کے نظر نئے سے اس کی ظاہری اور باطنی حالت بدل گئی، اور آپ نے اسے جوگی رائے راجو کو اسلامی نام عبداللہ اور لقب شیخ ہندی عطا فرمایا۔ مفتی غلام سرور لاہور نے حدیقۃ الاولیاء میں آپ کی تبلیغ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں آ کر ہنگامہ فضیلت و شیخیت گرم کیا۔ دن کو طالب علموں کی تدریس اور رات کو طالبان حق کو تلقین ہوتی۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں فاسق نیکوکار بن گئے۔ تمام زمانے نے ان کی غلامی کو اپنا فخر تصور کیا۔ اس وقت لاہور مرجع العلماء و فضلہ تھا۔ دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آ کر فیض یاب ہوتے۔ جسٹس امیر علی رقم طراز ہیں کہ جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے تو ہندو نے اس وقت کے راجہ جے سنگھ کے پاس گئے اور شکایت کی کہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست سیاسی شخصیت بنتے جا رہے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ دیں۔ چنانچہ راجہ جے سنگھ نے سلطان مسعود غزنوی سے اس کا ذکر کیا تو اس نے یہ بات سن کر ٹال دی اور کہا کہ آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں، اس کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مسلمانوں نے بھاٹی دروازے کو حجویری رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ جب سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے دونوں قوموں کے عمائدین کو بلایا اور کہا کہ نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دلوں میں انقلاب نہ آئے۔ پھر کہا کہ آپ لوگ جو بھی نام رکھیں گے ہمیں منظور ہے، اگر بھاٹی دروازہ ہی نام رہے تو کیسا ہے؟ راجہ جے سنگھ آپ کے فیصلے اور اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا، اور عرض کی کہ اس کا نام حجویری رحمۃ اللہ علیہ دروازے رکھنے کی اجازت فرمائی جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بھٹی قوم کا حق اس دروازے پر زیادہ ہے جو یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ جس سے امیر علی نے مزید لکھا ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ کے اندر ساری بھٹی قوم حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ آپ کے
قدم سے اہل پنجاب اور اہل لاہور کو بالخصوص بہت سے روحانی فیوز نصیب ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے اخلاق حسنہ اور کلام پر تاثیر کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کی زندگی اور آپ کے پر تاثیر کلام نے وہ کام کیا جو تیر و تفنگ تیغ و تبر سے ممکن نہ تھا۔ لوگ جوگ در جوگ خلقہ بگوش اسلام ہونے لگے اور اس مظہر نور خدا عارفوں کے پیر اور کاملوں کے رہنما کی توجہ سے طریقے سے نور اور جہالت سے علم کی روشنی، کفر سے اسلام کی لازوال نعمتوں سے مستفید ہوئے۔ اس خطے کی خوش نصیبی تھی کہ آپ جیسے بزرگ کامل کی رہنمائی انہیں حاصل ہوئی۔ آپ کی زندگی میں ہی نہ صرف لوگ آپ سے فیض اٹھاتے رہے بلکہ آپ کی رحلت کی بعد بھی آپ کے مزار مبارک پر ولی کتب، ابدال اور کلندر حاضر ہو کر اپنی روحانی منازل طے کرتے رہے۔ آپ اپنی کتاب الکشف المحجوب میں اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خدا بند بزرگ برتر نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے جب لوگوں نے حرص و حوث اور لالچ کا نام شریعت، تکبر اور جاہ و ریاست کی طلب کا نام عزت اور علم رائے خلق دنیا سے دھوکہ کرنے کا نام خوف الہی، دل میں کینہ چھپائے رکھنے کا نام حلم تحمل، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، طبیعت کے ہذیان کا نام معرفت، نفسانی خواہشوں اور دل کی باتوں کا نام محبت، خدا کے راستے سے بھٹکنے اور بے دین ہونے کا نام فکر، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا نام فنا فی اللہ اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ہسٹری کی دنیا اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔